آج صبح ہمارے مسجد کے امام صاحب نے فجر کی نماز کے بعد جمعے کی فضیلت بتاتے کچھ اعمال بتائے، جن میں یہ بھی تھا کہ آج کے دن صلاۃ تسبیح پڑھی جائے. پھر کیا ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھی جائے. ویسے غریب نے جیسی کتاب میں دیکھا ایسے بیان کیا. الگ تحقیق صلاۃ تسبیح زیادہ نہیں پڑھنی ہے کہ بیشتر فقہا اس کے منکر ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. بس کبھی پڑھ لی سال میں 10 سال میں، جب جہل کا غلبہ ہو پڑھ لی. جب علم آ جاتا ہے جاہلانہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. عام نمازیں جو پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن تو 3 اعمال مسنون ہیں. جمعے کے لیے سویرے تیار ہونا، سورۃ کہف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا. امام صاحب ویسے اس مغز کپائی کر رہا ہے. علماء اس مسئلے کے بارے میں، ایک آدمی نے بینک میں 4 لاکھ روپے رکھے ہیں تو پھر 4-5 مہینے اس نے اپنے پیسوں پر سود لیا. آئے جب وہ اب توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی. وہ اتنے پیسے بغیر ثواب کی نیت کے کسی ایسے فقیر مسکین کو دیے جائے جس کے لیے مردار جائز ہوتا ہو، یعنی بد حال ہو اس کا، بغیر نیت ثواب کے اتنی رقم واپس کر لے، اللہ معاف کر دے. اور روزے کی حالت میں مسواک کرنا بددستور سنت ہے. اگر چنے کی مقدار حتیٰ کہ کوئی چیز منہ میں رہ جائے، نماز پڑھے ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر دماغ میں ریٹ منہ میں آ جائے تو روزہ ٹوٹنے اس سے کچھ نہیں ہوگا. منہ میں جمع نہ کریں، جمع کر کے پھر نکالیں. آئے اور جائے معاف ہے. میں وتر کے بعد نوافل نہیں پڑھتا. معلوم یہ کرنا ہے کہ میں فجر کی اذان سے بھی پہلے مسجد آ جاتا ہوں. کیا میں تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہوں؟ جب آپ وتر پڑھ چکے ہیں تو وتروں کے بعد الی الصباح سوائے 2 رکعت سنت فجر 2 فرض کے کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی گھر کے چھت میں 1-2 تولے سونا تھا اور اس گھر میں اس کی تنخواہ بھی 4 یا 5 ہزار آتی ہے تو اس پر سال کی گزرنے کے بعد زکات. آج کل علماء کہتے ہیں کہ 1 تولے سونے کی قیمت بھی 14-15 ہزار زکات آئے گی. ہمیں بڑا تعجب ہے کہ نصاب پورا نہیں ہے اور زکات فرض کرتے ہیں. غیر مذہب عورت یا مرد کو ملازم رکھنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے. قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے. فرفع یدیہ کئی احادیث وارد ہیں. آدمی نے دکانداری کا کام شروع کیا. سال کے اول میں 500 روپے تھے، پھر سال کے اخیر میں 15,000 ہوئے. تجارت کا مال اب اس پر کتنی زکات واجب ہے؟ سال کے اخیر میں جو رقم ہے اس کا اعتبار ہوگا. اگرچہ زیادہ رقم 1 مہینہ پہلے آئی ہے، لیکن جب شروع سال سے صاحب نصاب ہو تو سال میں جتنی رقم بڑھ گئی کل پر زکات آئے گی. رمضان شریف میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتے تھے، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کو غسل کرنے کے دوران فرض پورے کرنے چاہیے. منہ میں پانی ڈالے، منہ ناک دھوئے اور پورا جسم دھوئے. تراویح کی 2 رکعتوں کے بعد امام صاحب بجائے بیٹھنے کے قیام میں چلے گئے. تب کیا یاد آنے پر واپس آ جائے یا 4 رکعت پوری کر لیں؟ 4 رکعت پوری کر لیں، لیکن فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ 4 رکعت 2 کے خیر مقام ہے. اس لیے خیرات کے اعادے کی بھی ضرورت ہے. تنوب الاربع عن رکعتین، عالمگیری جلد اول، فصل فی التراویح. روزے کی حالت میں حاملہ عورت کا حمل چیک کرتے وقت لیڈی ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتی ہے. آئے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کام مغرب کے بعد ہو جائے نا. روزے کی شان کے لائق، اگر چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ روزے کی شان کے لائق نہیں ہے، بےادبی اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت ایک جگہ ادا کرے اور وتر دوسری جگہ باجماعت ادا کرے، اس کو عادت نہ بنائے، کبھی کبھی جائز. ایمان یاس اور ایمان باس کی ذرا تشریح کیجیے. یہ سبق درس کا ہے، یہاں کا نہیں ہے. سود خور کے بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر پیسے لینا کیسے ہے؟ پیسے تو وہ اپنی عوض خدمت لے گا، اس کے لیے تو جائز ہے. سود خور تو وہ ہے جو سود لے رہا ہے، یہ تو عوض خدمت لے رہا ہے. ہاں سود خوروں کے ہاں کام کرنا نامناسب ہے. اگر کوئی شخص اذان ایک مسجد میں دے، نماز دوسری مسجد میں ادا کرے
کبھی ایسا ہوا تو جائز، عادت نہ بنائے. کسی شخص سے دعائے قنوت کے کچھ لفظ چھوٹ گئے اور رکوع میں چلا گیا، درست ہے، کوئی حرج نہیں. اور شیر اقبال میں خیال مقدر کتاب مہذب فی شرح عقیدۃ طحاویہ مفت دیتے، کیا وہ کتاب بھی مسلک نہیں ہے؟ ان کے آدمی نے اس میں کوئی اپنی باتیں ڈالی ہے، مجھے بھی بھیجی ہے. روزے کی حالت میں جنابت کی صورت میں غسل کے کتنے فرض ہیں؟ وہی فرائض ہے جو بوزے میں ہیں، فرائض گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں. فجر کی جماعت کھڑی ہو تو سنت دور پڑھ کے آئے ورنہ رہ دیں. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے عاقل ہونا بھی ایک شرط ہے. برائے مہربانی وضاحت سروے کم از کتنی سمجھ بوجھ رکھنے والا عاقل بالغ جو ہوش مند ہو، حواس رکھتا ہو، مجنون نہ ہو. مجنون پر زکوٰۃ و احکام نافذ نہیں ہے. 15 سال کا بچہ یا بچی ہو اور ہوش و حواس ہو تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے سفر حج کیا ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. علامہ علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، اور تفسیر در منصور میں بھی جلال سیوطی نے روایتیں لکھی ہے. امت محمدیہ سے قبل نماز کی کیا کیفیت تھی؟ عصر اور فجر اکثر شرائع میں رہی ہے. تراویح کی کچھ رکعت چھوٹ جائے تو کس طرح پوری کی جائے؟ جس طرح چھوٹ گئی وطروں کے بعد فارغ ہو کے وہ بقیہ رکعت وطروں کے بعد پڑھے. غیر مسلم کو مطمئن کرنا ہے کہ دو عورت تو گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ غیر مسلموں والا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے آپس کا مسئلہ ہے. غیر مسلموں کے لیے اور مسائل بہت ہیں. اگر ایک امام زمین سے 1 فٹ نیچے کھڑا ہو اور مقتدی اوپر کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں امام اوپر نیچے منازل میں نمازیں نہیں ہوتی؟ یہ فٹ کے حساب سے ہے. اس کا مطلب کچھ اور ہے جسے آپ نہیں سمجھتے. ایک مصطف نے کچھ کہا کہ 40 سال کے بعد سر کے بال رکھنا جائز ہے، اس سے پہلے رکھنا جائز ہے. غلط کہا ہے. بالوں کو عمر سے کہتا ہے. نماز تراویح میں امام کے پیچھے پردے میں عورتیں بھی شریک ہو، امام کو پتہ بھی ہو. جب آیت سجدہ آئے تو عورتوں کو بتلانے کے لیے سجدے کی خبر دے سکتے ہیں. ہاں، اس عذر کی وجہ سے دے سکتے ہیں. ایک آدمی کی پرچون کی دکان ہے تو یہ آدمی زکوٰۃ کل مال کی لگائے گا یا جو اس کی آمدنی ہے یعنی کل مال کی تو معاف کر دے گا. بکر نے اپنی بیوی کو گفت و شنید میں کہا کہ میں تجھ سے شادی نہیں کی ہے، پہلے میں جیسے تھا ویسے ہی ہوں. نہیں، اس سے بغیر گپ شپ کی بات ہے، اس سے کوئی اخلاق نہیں ہوتا. فطر کے آخر زکوٰۃ میں امام صاحب بھول گئے، بجائے قنوت پڑھنے کے رکوع میں چلے گئے. مقتدی کے لقمہ دینے پر وہ رکوع سے واپس قنوت میں آ گئے. کیا نماز ہو گئی؟ تبیین شرح کنز میں ہے کہ فرض سے واجب کی طرف جانے والا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. سرحد کے بیشتر فقہا کا یہ خیال ہے، لیکن محقق الاطلاق عبد الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں طویل بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ سجدہ سہو سے یہ نماز ہو جائے گی، فاسد نہیں ہے. ایک آدمی 4 موقع سنتوں کے آخر 2 رکعات میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھتا، یا فرائض کے آخری رکعت فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتا ہے. نفل و سنت کے آخری رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے، اور فاتحہ کے فرض کے آخری رکعتوں میں قرات نہ کرنے کی اجازت ہے. زید کی پھوپھی نے زید سے طلاق کا مطالبہ کیا تو زید نے غصے کیا تو کاغذ پر پاڑا اور لکھنے ہی جا رہا تھا کہ وہاں موجود آدمی روک لیا. اے زید کی بھی نئی طلاق نہیں ہوئی. کچھ کھانے کے وقت بسم اللہ اور نظر اللہ نے حضرت حسین پڑھنا کیسا ہے؟ سب فضول بات ہے. ٹیکا لگا کر ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے جب تھک جائے. صرف محمد نام رکھنا جا سکتا ہے یا محمد کے ساتھ کوئی اور، دونوں طریقے سے. اب جو وظائف درس قرآن میں کبھی کبھی بتاتے کیا اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں اجازت. اگر گندم کے موسم سے پہلے 10,000 کی گندم لیتا ہے 100 من کہ میں موسم میں آپ سے 100 من گندم لوں گا، نہیں، اس طرح جائز نہیں ہے. ابھی جتنی قیمت ہے اس قیمت کی گندم لوں گا، یہ جائز ہو. گندم کے بدلے میں گندم ناجائز. اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ گناہ کیا پھر توبہ کی تو کیا دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ جی
کسی کو زکوٰۃ کا رقم دیتے وقت یہ رقم زکوٰۃ کا ہے، مستحق کو کہنا مکروہ ہے، غیر مستحق جہاں شک ہو وہاں بتانا چاہیے۔ ایک عورت کے پاس 6 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی نہ سونا، درست بات یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اور علماء آج کل وجوب کا قول کر رہے ہیں۔ والد سنی ہے اور والدہ شیعہ، ان کی بیٹی سنی ہے، کوئی سنی لڑکا اور لڑکی شادی کر سکتے؟ جی ہاں، سنی کرے گا اور کون کرے گا۔ ایسی تراویح کی نیت میں وقت نماز عشاء کہنا کوئی حرج نہیں۔ آدمی کی جب موت آئے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پیر کی شکل میں سامنے ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ غلط بات ہے۔ ہمارے علاقے بلوچستان میں شہری میں اٹھانے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں تلاوت کی کیسٹ لگائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص کی کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگائی جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹی وی کی زکوٰۃ پوری رقم یعنی 1 لاکھ پر واجب ہے یا صرف جمع شدہ رقم؟ کل رقم بما فائدہ اور اصل پونجی سال کے اخیر میں۔ سرکاری ڈیوٹی والا اپنی تنخواہ میں سے 20 یا 30 پہلے وصول کر لے کس ضرورت کی وجہ سے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز۔ میری بیوی سخت بیمار ہے، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی کے اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ مسلمانوں کی جتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جنہوں نے اپنے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے رب العزت ان کی بیماریاں رفع دفع فرمائے، اللہ ان کو کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، مرادیں عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، رمضان المبارک مبارک فرمائے، اس کے ہر لمحے ہر گھڑی کی پاس وفا پاس ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ